بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دی پیغام چینل کی طرف سے حکیم رانا محمد عارف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بہت سے دوستوں نے ہمارے ساتھ یہ بات چیت کی ہے کہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ان کو سبق یاد نہیں ہوتا یا ہمیں کوئی چیز یاد نہیں رہتی، ہم بھول جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی آج ہم آپ کو 3-4 چیزیں بتائیں گے، ان میں سے آپ کوئی ایک چیز پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے آپ کا جو حافظہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی بہت تیز ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کرنے کے لیے انتہائی آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگ اگر استعمال کریں گے، بچے بھی کر سکتے ہیں، بڑے بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالی ان کا آئی کیو لیول جو ہے وہ بہت ہائی ہو جائے گا اور بھولی ہوئی چیزیں بھی جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی یاد آ جائیں گی۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو اپنے بچوں کو بکری کا دودھ جو ہے وہ استعمال کروائیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ بکریاں چرانا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ تو بکری کے دودھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو افراد بکری کا دودھ استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بلا کا حافظہ عطا فرماتے ہیں۔ حافظہ ایسے لوگوں کا بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو بکری کا دودھ میسر نہیں یا آپ گھر پہ بکری نہیں رکھ سکتے، یہ آپ کے لیے مشکل کام ہے، تو اس کے بدلے میں آپ چند ایک چیزیں نوٹ فرما لیں اور ان چیزوں کو آپ کنڈا اور ڈنڈے سے آپ ان کو گھوٹ لیں اور ان کی سردائی بنا لیں اور وہ آپ جو ہے وہ نہار منہ صبح استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا حافظہ جو ہے وہ بہت زیادہ زبردست ہو جائے گا۔ تو ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے، 11 عدد بادام کی گریاں لے لیں اور 1 چمچ 4 مغز اور 2 عدد الائچی۔ تو ان چیزوں کو آپ کنڈے اور ڈنڈے کی مدد سے اچھی طرح سے رگڑ لیں اور اس میں آپ 1 سے 2 پیالی پانی شامل کر لیں اور ذائقے کے لیے آپ اس میں چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں، شکر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کوزہ مصری بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ سردائی جو ہے وہ اپنے بچوں کو صبح نہار منہ جو ہے وہ پلائیں۔ تیسرا، اگر آپ بکری کا دودھ بھی استعمال نہیں کر سکتے اور سردائی بھی بچوں کو نہیں پلا سکتے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل کام ہے، تو پھر آپ کرشی کی بنی ہوئی ایک معجون جو ہے وہ آپ نوٹ فرما لیں، اس کا نام۔ آپ نے کسی پنسار کے پاس چلے جانا ہے یا کسی بڑے میڈیکل سٹور پہ، تو ان کو کہنا ہے کہ ہمیں خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا، یہ دوائی کا نام ہے، پھر سن لیں، خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا۔ تو یہ خمیرہ جو ہے وہ آپ لے لیں۔ یہ غالباً آپ کو 400 روپے سے لے کر 450 روپے تک میرے خیال میں آپ کو ملے گا۔ تو اس کے اوپر طریقہ استعمال بھی لکھا ہوا ہے، میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 1 چائے والا چمچ جو ہے وہ آپ اس خمیرے کا صبح دودھ کے ساتھ اور 1 چمچ چائے والا جو ہے وہ شام کو آپ اس خمیرے کا استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا حافظہ جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو جائے گا اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ 1-2 ڈبی کے استعمال سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ حافظہ عطا فرمائیں گے اور آپ کو بھولی ہوئی چیزیں بھی جو ہے وہ یاد آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ کچھ اذکار بھی ہیں کہ بے شک ذکر کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ حافظہ بھی عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کو حیا بھی عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ذکر کرنے سے انسان کے دل کو اور دماغ کو بھی جو ہے وہ پاک کرتی ہے۔ تو اذکار میں سے اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے یا فہیمو، اے فہم و فراست والے۔
تو اس کو آپ ایک ایک تسبیح جو ہے وہ یا فہیمو صبح و شام پڑھنے سے انسان کا حافظہ جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام ہے یا علیمو، تو اس کو پڑھنے سے بھی انسان کا حافظہ جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ درود شریف پڑھیں تو درود شریف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، بلکہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں اس کے اول آخر 3 بار، 5 بار، 7 بار یا 11 بار نماز والا درود شریف جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، اس کو بھی اپنے وظائف میں شامل کریں تو انشاءاللہ تعالی ناظرین ہم جلد ہی دوبارہ جو ہے وہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔